سیدہ زینب سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مہینہ دیکھتی رہی، لیکن جب دربار یزید میں امام علی مقام کا سر اقدس پہنچا، اس نے چھڑی کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہونٹوں کو چھڑی ماری اور کہنے لگا حسین دیکھ لو رب نے مجھے کامیاب کیا، اور معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد آپ ناکام ہو گئے۔ تو بی بی صاحبہ دور بیٹھی تھی ستون کے پاس دور، اور با پردہ تھی، وہاں سے بولی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور ایسے ہی بے صبری، ہماری تو بیویاں تھوڑا سا دکھ آ جائے تو ان کی آواز میں اتنا روتی ہیں کہ بندہ پوچھتا ہے کہ چل 2 منٹ چپ کر، بات تو بتا ہوا کیا ہے، لیکن کوئی حوصلہ ہی نہیں، اس لیے ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اللہ جانے کدھر جانا ہے قوم نے۔ حضرت زینب اٹھی تو ایسا نہیں کہ اٹھتے ہی روئی ہوں کہ او میرا بھائی تو کیا کر رہا ہے، میرے بھائی یہ نہیں کہا ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا، ایسا کوئی لفظ نہیں۔ اٹھی پیچھے سے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مدینے والے رسول پہ درود پاک پڑھا، پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی واللہ ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر فرمانے لگی میرے ابا مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے، ایمان کے اندر وہی مقام صبر کا ہے۔ یہ لفظ بیان کیے، پوری تمہید باندھی، اور پھر کیا انداز ہے بات کرنے کا، نہ لفظ ٹوٹے نہ آنسو آئے۔ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے دمشق کے دربار میں، نابینا صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا، میں نے بڑے جمعے پڑھے تھے مولا علی کے پیچھے، جب سیدہ زینب کو سنا تو ساتھ والے بندے کا نا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے یہ علی تو نہیں آ گئے دربار میں، تو علی کی آواز ہے، یہ تو علی کی آواز ہے، لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ یہ تو سیدنا مولا علی کی آواز، علی تو نہیں آ گئے۔ تو وہ شخص رو کے کہنے لگا یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے علی، یہ علی کی صاحبزادی ہے جو یہاں بول رہی وہاں۔ اور پھر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بولی، اور بول کے کہنے لگی جتنے آج تیرے دربار میں بیٹھے ہیں نا، تیری حکومت ہے تو بول نہیں رہے، تیری حکومت ہے تو بول نہیں رہے، تو کہتا ہے میرا بھائی ناکام ہوا ہے۔ سیدہ زینب فرمانے لگی یہ تو قیامت تک مورخ بتائے گا، ذکر تیرا بھی ہوگا پر لوگ لعنتیں ڈالیں گے، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا پر خطیب خطبوں میں بھی درود پڑھا کریں گے۔ آپ کی جو استقامت ہے وہ آپ کو بڑا کر دے گی۔ بتائیں امام حسین نے کیا سکھ دیکھا زندگی میں، ساری زندگی جنگوں میں گزری، نانا کو جاتے دیکھا، والد کو شہید ہوتے دیکھا، چھوٹی عمر میں والدہ دنیا سے چلی گئی۔ امام حسین نے کون سا سکھ، آپ تو دن منا رہے ہیں نا ان کا، اور بڑے مزے سے منا رہے ہیں، بڑا سونا ٹینٹ لگا ہوا ہے، روٹی کھانے کو ملتی ہے، موویاں چل رہی ہیں، فوٹو بن رہی ہے، بورڈ بنے ہوئے ہیں، بلے بلے بڑے سکھ ہے، کیا بات۔ امام حسین نے کون سا سکھ دیکھا؟ یاد رکھو امام علی مقام نے فرمایا ہے دن انہی کے منائے جاتے ہیں کہ جو دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں، ہمیں بغیر کچھ کرے بڑا ہونے کا۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ آسان کام ہے؟ ہاں، لاڈلا بننا سوکھا، یہ منہ زبانی بڑے بندے لاڈلے بن جاتے ہیں، یہ ایسے ہی لاڈلا دیکھیں نا، نبی پاک اللہ کے لاڈلے ہیں کہ نہیں؟ لیکن حضور فرماتے ہیں میں اس کا محبوب ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی اس نے مجھے ہی دی ہیں۔ تو سمجھنا تو کس طرح کا لاڈلا ہے، تو نے کوئی دکھ سہا ہی نہیں، تو نے کوئی جھڑکی کھائی نہیں، مفت کا لاڈلا تو کیسے بنے گا؟ تو میرے عزیز اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، استقامت لائیں، بڑی جلدی نہ ڈول جایا کریں، بڑی جلدی نہ کمزور پڑ جایا کریں، ہر بات میں مایوسی نہ چھلکے، ہر بات مایوسی۔ میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں ایک موچی ہیں، تو مجھے بڑا یاد ہے کہ چھوٹے، اب تو خیر ہمارے جوتے ٹوٹتے ہی نہیں، اب نہیں ٹوٹتے، اب اٹھا لیتا ہے کوئی، نئے لینے پڑتے، اب جب سے مسجد آئے ہیں تب سے نہیں ٹوٹے، پہلے ٹوٹتے تھے تو پیوند لگانا پڑتا تھا۔ اس کے پاس پیوند لگانے کے لیے جاتے تھے نا کبھی، تو وہ 1 روپیہ جی اس کا پیوند کا، تو 5 روپے اس کو دینے نا، تو اس کو کہنا 1 روپیہ، اس نے کہنا مجھے دے دیں اس کی مزدوری، پرانی بات عرض کر رہا ہوں، تو 5 روپے دینے، تو کہنا چاچا رکھ لو، تو چاچا گھورتا تھا، کہتا تھا کیوں رکھ لا، میں مانگ کے کھانا، میرا روپیہ بند ہے، روپیہ ہی لاؤں گا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر،
جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. میں نے بڑے بڑے کروڑپتی لوگ خوش آمدید کرتے دیکھے, کوئی ضرورت نہیں, ان کی کوئی مجبوری نہیں. کیوں آپ خوش آمد کرتے ہیں؟ خوش آمدید کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ہم بولتے ہیں تو مایوسی چھلکتی, ہم بات کرتے ہیں تو بڑا پریشان. کس بات کے آپ پریشان ہیں؟ امام علی مقام نے بتلایا ہے کہ تو ڈٹ جا, بظاہر تیرا سر بھی کٹ گیا نا تو دیکھنا اللہ نیچے نہیں گرنے دے گا, نیزے کی نوک پہ چڑھ بھی گیا تو رہے گا سب سے اونچا, سر رہے گا پھر بھی سب سے اونچا. تو اونچا رہنا چاہتے ہو تو پھر کٹنا پڑے گا. مہربانی کریں, کچی پکی باتیں چھوڑ دیں, پکی بات کیا کریں, پکی پیڑھی بات کریں. میں اکثر دیکھتا ہوں مسلمانوں کو, ان کا انداز, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پرانے زمانے میں مکان کچے تھے پر عقیدے پکے تھے. مکان کچا پر عقیدہ. لوگ اتنی سی کھیر پکاتے تھے امام حسین کے لیے پر مزیدار پکاتے تھے اور کوشش کر کے پکاتے. اب بڑا لنگر پکتا ہے لیکن اس میں نا سب سے پہلے فوٹو اس کی کھینچی جاتی ہے, سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے جی سبیل لائی دی امام حسین دے نام دی. کس کو بتا رہے ہو؟ اپنے نظریات, اپنے آپ کو ایک حوصلے والا کریں, صبر والا, اور کہیں کھڑا رہنا سیکھیں, عقیدوں کی مضبوطی حاصل کریں. ہر بات سن کے ہر رو میں بہ نہ جایا کریں. ہر ایک صاحب آ گئے بڑے ماشاءاللہ قابل تھے, پڑھے لکھے تھے, عالم فاضل تھے, مجھے کہنے لگے میں نے آپ سے مرید ہونا ہے. میں نے کہا نہیں آپ, مجھے پتہ ہے میں کسی سید کا بندہ ہوں, آپ کہیں اور چلے جائیں. کہنے لگے نہیں آپ کی باتیں بڑی پسند آئیں گی. میں پہلے بھی ایک آدھ جگہ پہ جاتا تھا لیکن آپ کی باتیں بڑی پسند آئی ہیں تو آپ کے پاس ہی آنا ہے. تو میں کہا جی میرے تو بات کسی دیا ادو ہور چنگیاں لگ گئیں بروتھے ٹوٹ جائیں گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ آپ کچی پکی بات نہ کریں, یہ کچی پکی بات ہے, پھر آپ کو اس سے زیادہ اچھا ملے گا تو آپ ادھر چلے جائیں گے. کہیں ٹھہرنا بھی کوئی سیکھے نا. ملا رومی کہتے ہیں میرے سامنے ایک درویش گزر رہا تھا تو وہ گوشت کھا رہا تھا تو اس نے بقیہ ہڈی نیچے پھینکی تو ایک کتا پیچھے لگ گیا. تو اس نے دیکھا کتا بڑا خوبصورت ہے, پیارا ہے, اس نے اٹھا لیا, گھر لے جانے لگا. تو میں نے اسے کہا کہ ہڈی سے کھلا, گوشت بھی کھلا, پیار بھی کر, لیکن اس کو گھر نہ لے کے جا, اس لیے کہ یہ وفادار نہیں. ہر جانور وفادار نہیں ہوتا, حالانکہ کتے بڑے وفادار. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ تیری ہڈی دیکھ کے تیرے پیچھے آ گیا, کل کو اگر کسی اور نے ہڈی دکھائی تو پھر تو کدھر جائے گا؟ تو یہ کچی پکی باتیں ہیں, لوگوں کا نظریہ ہی نہیں, عقیدہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. ڈٹ جائیں. ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. کل میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو مشکاہ شریف کا, تو اس میں حدیث آئی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں طائف کے گورنر رہے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالی, سفیان بن عبداللہ. فرماتے میں بیٹھا تھا تو ایک بدو نبی کریم کی بارگاہ میں آیا. اس نے آ کے عرض کی یار میں اس پہ عمل کروں تو دنیا اور آخرت بن جائے, زیادہ نہیں مجھے یار. یہ ہے صوفیاء جو کہتے ہیں نا علم و باز کری ہو یار, تے کوئی حرف تینوں درکار. ایک بات آپ بتا دیں میں یاد رکھ لوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, پتہ کون سی؟ حضور فرمانے لگے جب تو کہے نا اللہ میرا رب ہے تو پھر اس پر ڈٹ جا, پھر تو اس پر ڈٹ جاؤ, ڈٹ جا, قائم ہو جا. اللہ میرا رب ہے اور اس پر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر صاحب سے وظیفہ مانگا تو مجھے کہنے لگے ایک سبق پتر اچھی طرح یاد کر. یہ پیر صاحب نے وظیفہ دیا. پیر صاحب کہنے لگے پتر تو نے سارا دن کہنا ہے اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے. یہ بھی تسبیح ہے, کبھی کبھی کیا کرو. جس کے ساتھ اللہ ہونا